بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بخاری شریف کے دروس پر مشتمل ایک مفید پروگرام ہے۔ اس میں ہم حتی الامکان عربی متن بخاری شریف کی حدیثوں کا عربی متن ذکر کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ، اور پھر اس حدیث سے جو کچھ حاصل ہو رہا ہوتا ہے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ مستند تفاسیر کی، مستند شروحات کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی توضیح اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، تاکہ فہم حدیث میں ہم سب کا اضافہ ہو اور ہم حدیث کے قریب آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان سے براہ راست استفادہ کرنے کی سعادت حاصل ہو، اور کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو برکات پوشیدہ فرمائی ہیں، ہم سب اس سے وافر مقدار میں حصہ حاصل کریں۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں حدیث نمبر 24 عرض کی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ یعنی فرمان آپ کا ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں، یعنی جنگ کرتا رہوں، حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ یہ کر لیں گے تو وہ مجھ سے اپنے خونوں اور اپنے مالوں کو محفوظ کر لیں گے سوائے حق کے اسلام کے، اور ان کا حساب اللہ تبارک و تعالی پر ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کو تلوار کے زور پہ آپ کو مطیع و فرما بردار کرنا ہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں سے کوئی دشمنی اسلام ظاہر ہوتی ہے اور اسلام کے معاملے میں فتنہ نمودار ہوتا ہے تو رفع فتنہ کے لیے بہرحال مسلمان جنگ کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر بے انصافی ہے، نا انصافی ہوتی تھی، تو پھر چونکہ اسلام بہترین قواعد و ضوابط پر مشتمل ایک مذہب ہے جو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل تعلیمات فراہم کرتا ہے، اور کوئی بھی قوم والا، کوئی بھی مذہب والا اگر مذہب اسلام کی تعلیمات کو اختیار کر لے، چاہے وہ عقائد سے متعلق نہ ہو، دنیاوی قوانین سے متعلق ہوں، تو وہ معاشرہ ایک بے مثل معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ایسا معاشرہ مارز وجود میں آئے گا کہ جس معاشرے کی مثال پیش کرنا مشکل ہوگا۔ اکثر یورپ کنٹریز میں آج جو ہمیں سکون، اطمینان، ترقیاں نظر آ رہی ہیں، وہ اگر آپ ہماری تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اکابرین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کچھ عمل کیا، جس قسم کے اعمال کو اختیار کیا، افعال کو اختیار کیا، تدابیر اختیار کی، تو اس زمانے میں اسی قسم کے ایک معاشرہ مارز وجود میں آیا تھا۔ آج ہم مسلمانوں نے اپنے طریقے چھوڑے، دوسروں نے اختیار کیے، وہ فلاح پا رہے ہیں اور ہم پریشان حال ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلایا جائے، نہ یہ مقصد تھا کہ خواہ جا کے کسی کو مارا پیٹا جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار جنگ ہی کرتے رہتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، جہاں پر یہ کہیں پہ بھی فتنہ نمودار ہونے کی اطلاع ملی، وہاں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع فتنہ کی غرض سے یہ معاملہ کیا۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر ہرگز نہیں پھیلا ہے، نہ کسی کو اسلام تلوار کے زور پر ہم کسی کو مسلمان کر سکتے ہیں۔ یہ غلط خیال ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، اس لیے کہ کوئی بھی اپنی تلوار کے زور پر کسی کے عقائد کی تبدیلی کو ظاہری طور پر تو ممکن بنا سکتا ہے کہ کوئی آپ کے تلوار کے خوف سے زبان سے کہہ دے ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن دل سے کسی کو ہم تلوار کے زور پر اس کے عقیدے کی تبدیلی کا اہتمام نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور پر اسلام پھیلانے کی کوشش کی۔ ہاں، یہ ضرور ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ چونکہ مذہب اسلام کی تعلیمات ایک کامل ترین تعلیمات ہیں، تو یہ پورے دنیا کے اندر عام ہونی چاہیے اور اس کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ اگر اب وہ دور نہیں رہا ہے کہ جنگ کے ذریعے
یا سختی کے ذریعے ان چیزوں کے بارے میں کسی کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ اب تبلیغ دین ہے، تبلیغ دین کے ذریعے بتایا جائے کہ مذہب اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور کس طریقے سے یہ مذہب اسلام آہستہ آہستہ ہمیں جانوروں والی زندگی سے نکال کر واقعی اشرف المخلوقات والی زندگی میں داخل کر دیتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سے یہ بدگمانی ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور پر لوگوں کو اپنا مطیع و فرما بردار کرنے کی کوشش کی۔ اس کی میں ایک آپ کو مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، اور انشاءاللہ بخاری میں بھی یہ روایت آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو صحابہ کرام کی اکثر یہ عادت تھی کہ آپ کے لیے کسی سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑا سا علیحدہ ہٹ کر کوئی سایہ کا اہتمام کر دیا کرتے تھے، بستر وغیرہ بچھا دیتے تھے، آپ وہاں استراحت فرماتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت سے لٹکائی اور آپ وہاں پر آرام فرمانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کافر وہاں پر آ گیا اور اس نے آپ کی تلوار آپ میان سے نکالی اور کہا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے فرمایا کہ اللہ۔ اس زبان میں اتنی تاثیر تھی اور اس لفظ کی اتنی ہیبت تھی کہ اس آدمی کا ہاتھ کانپ گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور فرمایا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا میں امان چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اسلام لاتے ہو؟ کہا کہ نہیں، لیکن اتنا آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کے دشمنوں کا آپ کے خلاف ساتھ نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تم جاؤ۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر اسلام کے تلوار کے زور پر اسلام پھیلانا مقصود ہوتا تو وہ شخص قابو میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی بھی فرما سکتے تھے، لیکن نہیں۔ تو اصل میں ہمارا مقصود، اسلام کا مقصود یہ رہا ہے کہ اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا جائے، ہر جگہ لوگ اسلامی قانون کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ چونکہ یہ قوانین انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ خالق کائنات کے وضع کردہ ہیں، اس لیے اس کی برکات سے پورا معاشرہ سنور جائے گا اور فتنے، فساد اور کرپشن مکمل طور پہ ختم ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ مقصود تھا، ورنہ اور کچھ ایسا فاسد مقصد الحمدللہ اس کے پیچھے نہیں تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ کلمہ پڑھ لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ حج کا یہاں ذکر نہیں ہے، اسی طرح جہاد وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ جیسے جیسے یہ بتدریج جیسے جیسے اسلام کی احکام نازل ہوتے رہے ویسے ویسے وہ چیزیں اسلام کی علامت اور اسلام کی ضروریات بنتی چلی گئیں۔ مثلا پہلے جیسے مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، اس وقت صرف کلمہ پڑھ لینا ہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لینا ہی اسلام اور ایمان کی علامت تھی۔ پھر جب نماز کا حکم آیا تو نماز بھی علامت بن گئی، زکوٰۃ کا حکم آیا تو زکوٰۃ، حج کا حکم آیا تو حج بھی۔ اس طرح چونکہ ابھی وہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط 3 چیزوں کو علامت قرار دیا جو اس وقت احکام نازل ہو چکے تھے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جس نے یہ کر لیا وہ اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لے گا، اس لیے کہ اگر کوئی یہ اسلام کی تعلیمات کو اختیار نہیں کرتا اور پھر وہ دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے مقابلہ کرتا ہے یا ویسے ہی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے تو پھر ان کے ساتھ جہاد بھی کیا جائے گا، قتال کیا جائے گا، اور اس میں وہ ان کے یقینی سی بات ہے خون بہے گا۔ اور پھر جب مسلمان حملہ کرتے ہیں تو جو کفار کا مال ہاتھ میں آتا ہے وہ مسلمانوں کا حق بن جاتا ہے کہ وہ اس کو قبضے میں لے سکتے ہیں، جس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصود تھا کہ جو اسلام لے آیا تو اس نے اپنے خون بھی مجھ سے محفوظ کر لیے اور اپنے اموال بھی مجھ سے محفوظ کر لیے، لیکن پھر فرمایا کہ الا بحق الاسلام، مگر حق اسلام کے سبب، یعنی اگر اسلام کا حق ہوگا تو پھر ہم تمہارے مال بھی لیں گے اور تمہارے خون بھی بہائے جائیں گے۔ مثلا ایک مسلمان ہے، اب پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ ایک حاکم اسلام جو ہوتے تھے وہ عموماً اپنے عمال کو بھیجا کرتے تھے، عامل کی جمع عمال ہے، اور عامل اسے کہا کرتے تھے کہ جو لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتا تھا۔ تو جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دور دراز علاقوں کے اندر جو مسلمان ہوتے تھے ان کے پاس اپنے عمال کو بھیجتے تھے،
اور وہ ان سے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے تھے۔ تو یہ کہنا مقصود ہے کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تمہارے مال ہم سے محفوظ رہیں گے، لیکن جو حق اسلام ہو، یعنی اگر اسلام کسی جگہ مال خرچ کرنے کا حکم دے تو وہ تو بہرحال تم سے لیا ہی جائے گا، جیسے زکوٰۃ۔ اور آج کل کے دور میں جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قربانی کے معاملات ہیں یا حج میں خرچے کے معاملات ہیں، یہ سب حق اسلام ہے، اس میں تو مال کو خرچ کرنا ہی ہوگا۔ اور اسی طرح خون بہانے کا مسئلہ، مثال کے طور پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، اور قتل بھی ارادتاً کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے، عمدن کرتا ہے، اور ایسے آلے سے کرتا ہے کہ جس سے عموماً سامنے والی کی جان چلی جائے، جیسے گن سے فائر کر دینا اور قتل کا ارادہ بھی ہو، یا چاقو تلوار سے مارنا، تو انہیں آلات جارحہ کہتے ہیں۔ تو آلہ جارحہ سے اگر کسی مسلمان کو مارا جائے اور ارادہ بھی قتل کا ہو تو اس کو کہتے ہیں قتل عمد۔ اور قتل عمد میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جان کے بدلے جان، جس کو قصاص سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان کا مقصود تھا کہ تمہارے جان تو ہم سے محفوظ ہو جائے گی جب مسلمان ہو جاؤ گے، لیکن اگر حق اسلام کی باری آئے گی تو بہرحال مسلمان ہو جانے کے باوجود بھی تمہاری جان لی جائے گی، جیسے اگر تم مسلمان ہو کر کسی دوسرے مسلمان بھائی کو قتل عمد کے ذریعے مار دو گے تو پھر تمہیں مارا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے مذہب اسلام میں شادی شدہ زانی کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے سنگسار کر دیا جائے، جس کو رجم کرنا کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مثال کے طور پہ خود شادی شدہ ہے، یا اور جس سے اس نے زنا کیا مثال کے طور پہ وہ بھی اگر شادی شدہ ہے، تو یہ دو اصل میں افراد اپنے خاندان میں خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ اتنا بڑا بگاڑ ہوتا ہے بسا اوقات کہ اس کے اثرات بہت دور تک پہنچتے ہیں۔ تو مذہب اسلام نے اس کی مکمل طور پہ بیخ کرنی اور روک تھام کے لیے ایک ایسی سزا مقرر کر دی ہے کہ جس سزا کے بارے میں سن کر ہی انسان خوفزدہ ہو کر اس عمل سے دور ہو جائے، اور وہ رجم کرنا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ یہ فرمایا ہے کہ جب تم یہ کلمہ پڑھ لو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، نماز ادا کرو گے تو اپنے خون مجھ سے محفوظ کر لو گے، لیکن حق اسلام تو باقی ہے، لہٰذا اگر کوئی مسلمان ہو جانے کے باوجود اور شادی شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ زنا کا مرتکب ہوگا تو پھر اس کو رجم ضرور کیا جائے گا، اور یہ حق اسلام کی وجہ سے ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں خصوصی طور پر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا، اس نے اسلام کی ظاہری علامات کو اختیار کر لیا، تو اب اس جہت سے اس کو نہیں مارا جائے گا کہ وہ جیسے کفار کو جس جہت سے مارا جاتا ہے یا ان سے جہاد کیا جاتا ہے، مقابلہ کیا جاتا ہے، بلکہ ہاں اگر اسلام کی سزاؤں کا کوئی معاملہ ہوگا، وہ اسلام کے تعلیمات کے خلاف کوئی ایسا کام کر بیٹھے گا کہ جس کام کی سزا مال کا خرچ ہے یا موت ہے، تو پھر اس کو بہرحال مال بھی دینا پڑے گا اور جان بھی دینی پڑے گی۔ اور پھر شاہ فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ بالفرض اگر کوئی حق اسلام میں کوتاہی کا مرتکب ہو اور اس کو دنیا میں سزا نہ مل سکے تو پھر اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا لیکن قاتل پکڑا نہیں گیا، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ قاتل کا اگر خون ہمارے دنیاوی سزا کے اعتبار سے محفوظ رہا، بچ گیا، تو اب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی پکڑا نہیں جائے گا، نہیں، اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اسی طریقے سے آج کل کے دور میں جیسے کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ حاکم اسلام سب کی زکاتوں کا حساب رکھتے تھے، کس کے پاس کتنا مال ہے اور کتنا مال اس نے بطور زکات پچھلے سال دیا تھا، اس سال کتنا ہے، پورا حساب و کتاب کروایا جاتا تھا۔ اب وہ دور نہیں ہے، تو لہٰذا اگر کوئی زکوٰۃ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اور اب کوئی ایسا سسٹم نہیں کہ اس کو پکڑا جائے، تو اس کا حساب پھر اللہ تعالیٰ پر ہے، وہ بروز قیامت اس کا حساب و کتاب دے گا۔ اور یا پھر مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کسی کو سزا مل بھی گئی، جیسے قصاص میں سزا مل جاتی ہے، قصاصاً سزا کسی کو مل گئی قتل عمد میں یا اور کسی رجم وغیرہ میں، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی، کیونکہ عند الاحناف یعنی احناف کے نزدیک جتنی بھی حدود جاری ہوتی ہیں یہ حدود اصل میں اس گناہ کا کفارہ تو ہوتی ہیں لیکن توبہ نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی گئی ہے، کیونکہ بندوں کے حق میں کوتاہی کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کے حق میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، تو بندے کے حق میں جو کوتاہی ہوئی اس کا کفارہ تو یہ سزا بن گئی،
لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہوئی اس کا کفارہ یا اس کا بدلہ توبہ ہوگی۔ تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصود ہے کہ اگر کسی شخص کو مسلمان ہونے کے باوجود سزا دے دی گئی، حد جاری کر دی گئی، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، تو اس کا حساب پھر اللہ تبارک و تعالی پر ہے، چاہے تو اس کو بخش دے اور چاہے اس کو سزا دے۔ 25ویں حدیث کی طرف آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کو عنوان قائم کیا ہے کہ من قال ان الایمان هو العمل، اس شخص کا باب جس نے کہا کہ ایمان وہ عمل ہی ہے، یعنی ایمان عمل کا ہی نام ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کتاب الایمان کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ احناف کے نزدیک ایمان صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے، یعنی ایک مسلمان اپنے دل سے اگر اس بات کی تصدیق کر دیتا ہے، اس بات کو کا یقین رکھتا ہے، اس بات کو سچا قرار دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو کچھ لے کر آئے وہ بالکل حق اور سچ ہے، تو یہ گویا کہ صاحب ایمان ہے، اسی کا نام ایمان رکھا جاتا ہے۔ اور ہمارے نزدیک عمل ایمان کے اندر داخل نہیں ہے، ایمان کا کوئی جز نہیں ہے۔ ہاں، عمل سے ایمان طاقتور بھی قوی بھی ہو سکتا ہے، اور بے عملی سے ایمان کمزور ضعیف ہو سکتا ہے، لیکن یہ باقاعدہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان باقاعدہ، یہ عمل باقاعدہ ایمان کا جز ہے، اس لیے انہوں نے یہ باب باقاعدہ قائم کیا ہے بطور دلیل سمجھ لیں کہ من قال ان الایمان هو العمل، کہ اس شخص کا باب جس نے یہ کہا کہ بے شک ایمان وہ عمل ہی ہے، یعنی عمل اور ایمان ایک ہی چیز ہے۔ اس پر حدیث پاک لے کر آئے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، کہا گیا پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر کہا گیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ حج مبرور، حج مبرور۔ تو تین چیزیں یہاں ذکر کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے یہی استدلال کر رہے ہیں کہ سرکار نے دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لانا، اسے بھی ایمان قرار دیا، کیونکہ سوال ہی کیا گیا تھا کہ ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے، تو ایمان لانے کو بھی سرکار نے فرمایا کہ ایمان لانا ایک افضل عمل ہے۔ تو اس لیے ایمان اور عمل ایک ہی چیزیں گویا کہ آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے نزدیک عمل ایمان کا جز نہیں ہے۔ اس حدیث پہ انشاءاللہ کلام ضرور ہوگا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔